السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا، الہی آمین۔ مضامین قرآن حکیم کیا ہے؟ مضامین قرآن حکیم میں خدائے ذوالجلال کے عظیم کلام کو 800 اہم اور جامع عنوانات میں اس طرح تقسیم کیا گیا ہے کہ ہر ایک موضوع پر 114 صورتوں یا 30 پاروں، یعنی پورے قرآن حکیم میں تمام آیات مبارکہ کو یکجا کر دیا گیا ہے۔ اب اگر مجھ جیسا عام مسلمان یہ معلوم کرنا چاہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن حکیم میں مثلاً تجارت کے متعلق کیا فرمایا ہے، تو بجائے اس کے کہ قرآن پاک میں پھیلی ہوئی متعلقہ ہدایات اور احکامات کو تلاش کرتا پھرے، 1 منٹ سے بھی کم وقت میں تجارت پر تمام آیات کریمہ کو اپنے سامنے پائے گا۔ مجھے یقین ہے کہ اس طرح وہ پورا قرآن حکیم نہ صحیح، کم از کم متعلقہ موضوع یعنی تجارت پر قرآن حکیم کا مدعا ضرور سمجھ جائے گا۔ قرآنی تعلیمات تک یوں آسان اور سہل انداز میں دسترس سے عام مسلمانوں میں قرآنی ہدایات و احکامات کو براہ راست سمجھنے اور ان پر عمل کرنے میں مدد ملے گی۔ تمام موضوعات پر محض آیت کریمہ کے انتخاب پر اکتفا نہیں کیا، بلکہ متن قرآن کریم کے ساتھ ساتھ ان کا اردو ترجمہ بھی دیا ہے، اور کتاب کے صفحات پر یہ ترجمہ بڑی کاوش اور نفاست سے چسپاں کیا گیا ہے۔ صفحے کے ایک طرف آیات مبارکہ ہیں تو دوسری طرف ان کا ترجمہ، یعنی اگر آپ آیات کے ساتھ ان کا ترجمہ یا صرف ترجمہ ہی پڑھ کر آیت ربانی سے استفادہ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ مضامین قرآن حکیم کا ترجمہ خود نہیں کیا، بلکہ یہ ترجمہ مولانا فتح محمد جالندھری رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، جو فتح الحمید کے نام سے مشہور ہے اور سب سے پہلے 1900 میں امرتسر میں شائع ہوا تھا۔ بعد میں نور ہدایت کے نام سے جالندھر سے بھی شائع ہوا۔ مضامین قرآن حکیم میں تمام قرآنی تعلیمات و ہدایات کو بڑی کاوش اور ورک ریزی سے 400 عنوانات کے تحت تقسیم کیا گیا ہے، اور یہ 400 عنوانات کتاب کے شروع میں دی گئی فہرست مضامین میں حروف تہجی کے حساب سے اس طرح لکھ دیے گئے ہیں کہ آپ جس مضمون کی بھی تلاش ہوا فوراً مل جائے۔ مضامین قرآن حکیم میں جو کچھ بھی ہے، اس کتاب میں اپنی طرف سے کوئی بحث نہیں کی۔ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اسے انسانوں کی سہولت کی خاطر مختلف عنوانات کے تحت جمع کر دیا ہے۔ آیات مبارکہ کا لفظی ترجمہ دے دیا گیا ہے، جس کا واحد مقصد یہ ہے کہ ایک عام مسلمان قرآن کا مفہوم خود سمجھ سکے اور تعلیمات قرآنی سے وہی نتیجہ اخذ کر سکے جو قرآن کا مدعا ہے۔ قرآن کے بارے میں کہ قرآن ہمیں کیا سکھاتا ہے۔ قرآن زندگی کے ہر شعبے میں انسان کی رہنمائی کرتا ہے۔ وہ ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے اور ہر مرحلے پر انسانیت کی ہدایت کے لیے اس میں ابدی تعلیمات موجود ہیں۔ لیکن اس حقیقت کو ضرور مد نظر رکھنا چاہیے کہ قرآن کس صورت میں نجات کی راہ دکھاتا ہے، مکمل ضابطۂ حیات کیوں کر ہے، اور اس میں بنی نوع انسان کی تمام مشکلات کا حل کیسے پنہاں ہے۔ اس کا بہت مختصر اور واضح جواب ہے، وہ یہ کہ اللہ کی اس آخری کتاب ہدایت کو پڑھ لینا کافی نہیں، بجا کہ وہ بھی باعث صد اجر و ثواب ہے، مگر اس سے اگلی منزل اس کا سمجھنا ہے۔ پہلے پڑھنے کی سعادت حاصل کرے، اس کے بعد سمجھے، اور پھر حقیقی منزل یہ ہے کہ اس پر عمل کرے۔ قرآن محض نظریات اور خیالات کی کتاب نہیں کہ آدمی آرام سے بیٹھ کر اس کو پڑھے۔ دنیا کی دوسری عام مذہبی کتب کی طرح
ایک نیری مذہبی کتاب بھی نہیں کہ کسی مدرسہ یا خانقاہ میں اس کے اسرار و رموز حل کر لیے جائیں۔ ان سب باتوں سے ہٹ کر قرآن ایک عالمگیر اور ابدی تحریک و دعوت ہے۔ اس نے ایک گوشہ نشین انسان کو عافیت سے نکال کر خدا سے پھیری ہوئی اور راہ حق سے بھٹکی ہوئی دنیا کے بالمقابل لا کھڑا کیا۔ وہ باطل کے خلاف نبرد ہو گیا۔ اس تحریک اور دعوت پر گھر گھر سے ایک ایک سعید اور پاکیزہ نفس کھینچا چلا آیا اور داعی حق کے پرچم تلے جمع ہو گیا۔ اسی دعوت اور تحریک نے اپنے ماننے والوں کو گمراہی اور فتنہ و فساد پھیلانے والوں کے خلاف میدان جنگ میں لا کھڑا کیا۔ ایک ایک فرد نے عمل کے میدان میں اپنا فرض ادا کیا، یہاں تک کہ 23 سال کی جاں گسل کوشش کے بعد اللہ کی زمین پر اس کے ماننے والوں کی حکومت قائم ہو گئی۔ یہ تھا عمل کے میدان میں قرآن کا اولین نقش، جس نے اپنے ماننے والوں کو دنیا کے کونے کونے میں پھیلا دیا، لیکن یہ صرف اس صورت میں ممکن ہوا کہ اس کو پڑھ کر سمجھا گیا اور سمجھ کر اس پر پورے خلوص کے ساتھ عمل بھی کیا گیا۔ موجودہ دور میں امت مسلمہ کا سب سے بڑا المیہ یہی ہے کہ اس نے قرآن پر عمل تو کجا، اسے سمجھ کر پڑھنا ہی چھوڑ دیا۔ حالانکہ انفرادی اور اجتماعی زندگی کا کون سا میدان ہے جس میں قرآن انسانیت کی مکمل رہنمائی نہیں کرتا؟